عزیز طلباء، آج یسٹرڈے جو آپ کو میں نے پڑھایا تھا وہ کھیلوں کی نئی مہارتوں سے آگاہی تک، آج اس کے بعد نمبر 7 حاضر دماغی۔ اب ایک فرد حاضر دماغی کا اسی وقت مظاہرہ کر سکتا ہے جب اس کا جسم اور ذہن دونوں ریلیکس ہوں۔ جسم اور ذہن تھکی ہوں تو ایک فرد کبھی بھی حاضر دماغی کا مظاہرہ نہیں کر سکے گا۔ تھکاوٹ ایسی چیز ہے جو کبھی بھی نئی سوچ پیدا نہیں ہونے دیتی۔ ایک فرد تھکاوٹ کی وجہ سے جسم اور دماغ میں بوریت محسوس کرتا ہے۔ جب وہ جسم اور دماغ میں سکون محسوس نہیں کرے گا تو وہ حاضر دماغی کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے؟ حاضر دماغی کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام ہو وہ فوراً اور بہتر طریقے سے کیا جائے۔ یہ سب صرف جسم اور ذہن کی ریلیکسیشن سے ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 8 ہے پھرتی اور چستی۔ ایک فرد پھرتی اور چستی کا اس وقت مظاہرہ کر سکتا ہے جب اس کا جسم ریلیکس ہوگا۔ اگر جسم تھکا ہوا ہے تو اس کے کام میں سستی نظر آئے گی، لیکن اگر ایک فرد جسم اور ذہن دونوں میں ریلیکس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے کام میں چستی اور پھرتی نظر آتی ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلیکسیشن کی وجہ سے جسم میں چستی اور پھرتی آتی ہے۔ نمبر 9 ہے پرکشش شخصیت۔ ایک تھکا ہوا آدمی کبھی بھی پرکشش نظر نہیں آتا۔ اس کے چہرے اور چال ڈال میں تھکاوٹ کے آثار نظر آئیں گے، جبکہ ایک ریلیکس آدمی کی چال ڈال میں آپ کو خود اعتمادی نظر آئے گی اور اس کی شخصیت پرکشش نظر آئے گی۔ اور پرکشش شخصیت کا مالک انسان ذہنی اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرتا ہے۔ نمبر 10 نامیاتی نظاموں کی کارکردگی۔ جسم کو ریلیکس کرنے سے جسم کے اندر تمام نامیاتی نظاموں مثلا نظام دوران خون، نظام عضلات وغیرہ کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر ایک جسم تھکاوٹ کا شکار ہے تو اس کے اندر تمام نظام اپنا کام بہتر طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا جسم کو ریلیکسیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی سخت کام کیا جائے تو اس کے درمیان جسم کو ریلیکس کرنا لازمی ہے، جس سے اس کے نامیاتی نظاموں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ نیکسٹ نمبر 11 اعصاب و عضلات میں ہم آئیں گی۔ ریلیکسیشن کی وجہ سے جسم کے اعصاب و عضلات میں کوارڈینیشن پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک تھکا ہوا جسم ہوگا تو وہ کوارڈینیشن نہیں ہوگی اور پرفارمنس کم ہو جاتی ہے۔ ایک کھلاڑی جب کھیل کے میدان میں ہوتا ہے تو اگر وہ تھکاوٹ محسوس کرے تو اس کی پرفارمنس وہ نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعصاب و عضلات میں تعاون نہیں ہے، کوارڈینیشن نہیں ہے۔ لہٰذا اعصاب و عضلات میں تعاون اسی وقت ہوتا ہے جب جسم ریلیکس ہو۔ نمبر 12 مقابلہ کرنے کا جذبہ۔ اگر ایک کھلاڑی تھکاوٹ کا شکار ہے تو اس میں مقابلہ کرنے کی جو حص ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ مقابلہ کرنے کے جسم کو مکمل طور پر فٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک کھلاڑی اسی وقت فٹ ہوگا جب وہ کافی کھیل چکا ہوئی، لیکن اس کی جسم پھر بھی ریلیکس تھکا ہوا کھلاڑی کبھی بھی مقابلہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا کسی بھی قسم کا مقابلہ اس میں کھلاڑی کے جسم ریلیکس ہونا ضروری ہے۔ اگر ریلیکس نہیں ہوگا تو مقابلہ نہیں کر سکے گا اور اس کے اعصاب و عضلات میں ہم آہنگی نہیں ہوگی اور وہ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس نہیں کرے گا۔ نمبر 13 ہے تفریح حاصل کرنا۔ ایک فرد اس وقت تفریح سے لطف اندوز ہوگا یا صحیح معنوں میں انجوائے کرے گا جب اس کا جسم ریلیکس ہوگا۔ جب ہمارا جسم مکمل طور پر ریلیکس ہو، اگر جسم تھکا ہوا ہو تو پھر ہم تفریح کرنے کی غرض سے کہیں بھی نہیں جا سکتے اور اس کا فائدہ بھی نہیں جو مقصد ہے۔ مثلا ہم تفریح کی غرض سے مری یا کوئی نادر ایریز میں جانا چاہیں، جسم تھکا ہوا ہو تو پہاڑوں کی سیر آپ نہیں کر سکتے۔ سیر اس صورت میں کریں گے جب آپ اپنے آپ جسم کو ریلیکس فیل کریں گے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم ریلیکس ہوگا تو اس کے فوائد آپ کے ایک فرد کے پہ اثرات جو ہے وہ نمایاں ہوں گے۔ اور ریلیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی جسمانی طور پر اپنے آپ کو ریسٹ دینا، تبھی آپ جو آگے کام کر سکیں گے یا جو آپ کے نظام میں بہتر طور پہ کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے اور آپ میں تھکاوٹ کا شائبہ تک نہیں ہوگا اور بہتر طور پہ آپ کی کارکردگی میں
اضافہ ہوگا.